ہمارے یہاں کنگن میں اس ایریے میں کچھ ٹیچر حضرات ہیں، بڑے ذہین ہیں، اور وہ گمراہ ہو چکے، وہ ملحد اور زندیق بنے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں مولویوں کے ساتھ اللہ قیامت کے دن نہ اٹھائے، ہمیں مولویوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ہم سائنسدانوں کے ساتھ رہیں گے، اور سائنسدانوں اگر وہ جہنم میں جائیں گے ہم بھی انہی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں انسان بننا ہے، ہمیں مسلمان نہیں بننا، ہمیں انسان بننا ہے، ہمیں انسان بننا ہے۔ میرا سوال ہے ان سے، سب سے پہلا انسان سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام، وہ مسلمان بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، وہ پیغمبر بھی ہیں۔ پیغمبروں نے آ کر گری ہوئی انسانیت کو انسانیت سکھائی۔ انسانیت اس ڈھانچے کا نام نہیں کہ چہرے پر 2 آنکھیں تو انسان ہے، ناک ہے تو انسان ہے، نہیں، یہ انسان کا وجود ہے، اس کے اندر انسانیت کو داخل کرنا ہے، اور انسانیت کو جو داخل کیا، انسانیت کو جو وجود بخشا، وہ انبیاء علیہ السلام نے آ کر انسانیت کو اجاگر کیا۔ ورنہ قرآن کریم میں وہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں، ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں، مسلمان اپنی جگہ، ہندو اپنی جگہ، سکھ اپنی جگہ، یہودی اپنی جگہ، عیسائی اپنی جگہ، مجوسی اپنی جگہ، کوئی اور فرقہ تو اپنی جگہ، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم انسان بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں انسانیت ہے، یہ انسانیت نہیں۔ جس انسانیت کا پیغام آپ دیتے ہیں اس کو قرآن کہتا ہے یہ جانوروں سے زیادہ گرا ہوا مقام ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ یہ چوپائے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ انسان۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ نے کبھی کسی جانور کو دیکھا؟ کسی چڑیا کو دیکھا؟ کسی چیونٹی کو دیکھا؟ گائے، بیل، بھینس، بکری، بھیڑ، اس کو کبھی دیکھا؟ کسی پتھر کے سامنے جھک کر یہ ماتھا ٹیک رہی ہے، کبھی آپ نے دیکھا؟ آپ دیکھو صبح اٹھ کر اور موسم بہار میں یہ پرندے آ کر صبح سویرے آپ فجر کی نماز پڑھ کے نکلو، درختوں کے اوپر بیٹھ کر گن گاتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ وہ پرندے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، پتھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ درخت بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں کیوں؟ اللہ اپنی مخلوق سے واقف ہے۔ وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کمارنی کو اپنے پانڈیاں دا پتہ ہے، جانتے نہیں جانتے؟ کیوں؟ کمہار نے اپنے برتن بنائے ہوتے، اس سے معلوم ہے کس برتن میں کیا نقص ہے، کیا خوبی ہے۔ اللہ پتھروں کا خالق، اللہ انسانوں کا خالق، اللہ جانوروں کا خالق، اللہ زمین و آسمان کا خالق۔ اللہ کو پتہ ہے میری کون سی مخلوق کس فن میں لگی ہے، کس کام میں لگی ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق کے متعلق فرما دیا اِن مِّن شَيْءٍ، کائنات کی کوئی چیز نہیں، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، وہ اللہ کی تسبیح اور یاد میں لگی ہوئی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، میرے بندو تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ ارے ان کی تسبیحات کو ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم تو اپنے بھائیوں کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے۔ اب اگر یہاں پر اگر بنگالی کوئی آ جائے، وہ اپنی زبان میں گن گائے، اللہ کی شان میں نہ کوئی قصیدے پڑھے، ہم کہیں گے نہ معلوم یہ کیا پڑھتا ہے۔ ہم تو اپنی انسانوں کی زبان نہیں سمجھتے، چاہ جائے کہ ہم پتھروں کی بولی کو سمجھیں، چاہ جائے کہ ہم جانوروں کی زبان کو سمجھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے، یہ الصفا کی بات نہیں ہے، یہ کشمیر عظمیٰ کی جھوٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے جو آسمان سے اترا ہے، اور صادق اور امین اس کو لے کر آئے ہیں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ لے کر آئے ہیں،
اور آخر الزمان پیغمبر کے پاس لا کر اس پیغام کو پہنچایا ہے جس کا اول بھی سچ ہے آخر بھی سچ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اس زمانے کے زندیقوں کو، اس زمانے کے ملحدوں کو، اس زمانے کے کافروں کو اور اس زمانے کے ملحد و زندیق کو بھی قرآن چیلنج کر کے کہتا ہے ایسا کلام لا کر تم دکھاؤ نا جو پیغمبر آخر زمانے اس سارے عرب کے سامنے پیش کیا تھا. تم ایک صورت بنا کر لاؤ، ایک آیت پیش کر دو، لیکن سارا جزیرۃ العرب اس کے سامنے اس وقت بھی عاجز تھا، آج بھی عاجز ہے. آج بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، آج تو مکہ میں یونیورسٹیاں ہیں، آج تو مدینے میں یونیورسٹیاں ہیں، آج تو کونے کونے میں، دنیا کے کونے کونے میں بڑی بڑی تعلیم گاہیں، بڑے بڑے سکالر ہیں، بڑے بڑے تعلیمی یافتہ ہیں. وہ قرآن کے چیلنج کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ وہ قرآن کا جواب دینے سے کیوں عاجز ہیں جس طرح تم اس کا جواب دینے سے عاجز ہو اور اس کی حقانیت سے تم انکار کرتے ہو؟ جس طرح قرآن کریم نے اس کے نہ ماننے والے کو سخت سزاؤں کی دھمکی دی ہے اور وہ مرنے کے ساتھ ہی وہ اس مقام تک ضرور پہنچ کر رہیں گے اگر انہوں نے اپنے ان اعمال بد سے توبہ نہ کی. تم انسانیت، ہم انسان بننا چاہتے ہیں. انسان تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام وہ انسان تھے. اس نے انسانیت کا پیغام دیا، اس نے انسانیت کو اجاگر کیا. پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام آئے، 1,24,000 کے کم و بیش جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے انسانوں میں سے تھے. جنات میں سے کوئی نبی نہیں تھا، جنات میں سے کوئی پیغمبر نہیں تھا، جنات میں سے کوئی اللہ کا رسول نہیں تھا. اللہ نے جنات کے لیے بھی نبی بھیجے، اللہ نے انسانوں کے لیے بھی نبی بھیجے اور پھر آخر میں فیصلہ کیا یہ تو میں نے اس خطے کے لیے اس نبی کو بھیجا، اس خطے کے لیے اس نبی کا انتخاب کیا، اس خطے کے لیے اس نبی کا انتخاب کیا. ان تمام خطوں میں میں نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں. اب میں آخری پیغمبر کو بھیجتا ہوں، اس کا کوئی خطہ متعین نہیں ہے. وہ آسمان کے فرشتوں کے لیے بھی نبی ہے، وہ آسمان کا بھی نبی، وہ آسمان میں بسنے والوں کے لیے نبی، وہ زمین پر بسنے والوں کے لیے بھی نبی. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف میں پیغمبر بنا کر بھیج دیا گیا ہوں. میں جنات کے لیے نبی، میں فرشتوں کے لیے نبی، میں دریاؤں کے لیے نبی، میں جانوروں کے لیے نبی، میں آسمان و زمین کی جہاں تک رب کی کائنات ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیج دیا. جانور بھی نبی کو پہچانتے ہیں اور درندے بھی نبی کو سلام کرتے ہیں، پتھر بھی نبی کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. اب جب پتھر نبی کو مانتا ہے، جانور نبی کو مانتے ہیں، اور ٹیچروں تمہاری کیا حقیقت ہے؟ کیا تمہارے دماغ میں خناس گھس گیا ہے؟ تم پیغمبر کی پیغمبری کا انکار کرتے ہو اور اس کے بعد کہتے ہو ہم انسان ہیں. تمہیں تو ایک قرآن کہتا ہے تمہیں تو گائے سے زیادہ گرے ہوئے تم ہو، تم تو بیل سے زیادہ گرے ہوئے ہو، تم تو گدھے سے زیادہ گرے ہوئے ہو.